حضرات آئیے قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے درمیان اب ایک بہت ہی معروف و مشہور نام، جس نے کم عمر میں بہت ہی کم وقت میں اپنی شہرتوں میں اور اپنی عظمتوں کو منوایا ہے۔ میں اس وقت التماس گزار ہوں جناب اسعد ماؤلی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ جناب اسعد ماؤلی صاحب مائک پر تشریف فرما ہیں اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سماعت فرمائیں جناب اسعد ماؤلی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرت ایک بار پھر میں سلام کر رہا ہوں اور ذرا زور سے وعلیکم السلام، مجھے سننے میں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھی لگی یہ محفل۔ حضرت قاری عبدالباطن صاحب التفات گنج میں انہوں نے مظاہرہ قرأت و نعتیہ مشاعرہ کروایا تھا، تو سیم وہی ماحول اور اسی پس منظر کا جیسا یہاں پر ماحول لگا ماشاءاللہ۔ جن نوجوانوں نے اس پروگرام کو سجایا اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا اس پروگرام، بہت اچھا پروگرام یہ چل رہا ہے۔ میں نعت پاک کا ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کا مطلع آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کے بعد مکمل نعت پاک کا مطلع آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک مطلع اور ایک شعر میں پیش خدمت کرتا ہوں۔ علماء اکرام، استاد القراء اور بہت سے حفاظ اکرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں انہی کی دعائیں چاہتے ہوئے آپ کے درمیان میں بہت خوبصورت مطلع پیش کرتا ہوں۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ دشوار تر ہے راہ وفا کو نہ موڑنا، دشوار تر ہے راہ وفا کو نہ موڑنا، وفا کو نہ موڑنا۔ چھوٹا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے مدرسے میں جانے کے لیے تو اس کی ماں اس سے کیا کہہ کر گھر سے جدا کرتی ہے، میں وہی مطلع آپ کی خدمت میں بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں دشوار تر ہے راہ وفا منہ نہ موڑنا، دشوار تر ہے راہ وفا منہ نہ موڑنا، وفا منہ نہ موڑنا۔ تیغوں کی زد میں آ کے بھی وعدہ نہ توڑنا، وعدہ نہ توڑنا۔ تیغوں کی زد میں آ کے بھی وعدہ نہ توڑنا، وعدہ نہ توڑنا۔ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں اور آپ حضرات کی محبتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں مجھ کو دعائیں دے کے یہ بولی ہے میری ماں، مجھ کو دعائیں دے کے یہ بولی ہے میری ماں، بولی ہے میری ماں۔ مجھ کو دعائیں دے کے یہ بولی ہے
سے آپ کے درمیان میں حمد باری تعالیٰ کا مطلب پیش خدمت کرتا ہوں، مطلب بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ مطلب جس کے لیے میرے بہت سے دوستوں کا حکم ہے، راشد جمال فاروق دلکش ہمارے بڑے بھائی جن کے توسط سے میری یہاں حاضری ہوئی، میں ان کے حوالے سے بہت خوبصورت مطلب اور بہت سے نوجوانوں کی فرمائش کے حوالے سے میں مطلب آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، مطلب بطور خاص حمد باری تعالیٰ کا سماعت فرمائیں۔ Who is the Lawfan Allah? Who is the Lawfan Allah? Who is the Rahman Allah? ایک گزارش ہے کہ ابھی اس وقت ہمارا نعتیہ مقابلہ چل رہا ہے، تو مقابلہ جب ختم ہوگا تو اس وقت آپ کو بھی موقع دیا جائے گا، اس وقت ہم پڑھ لیں۔ اس وقت آپ مقابلے میں شریک ہیں، سارے حکم حضرات کی طرف سے حکم ہے جی نعت پڑھی جائے، اس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سامعین ہوں گے، آپ ہوں گے، جب مقابلے سے ہٹ کے آپ ہوں گے تو پھر آپ کو اختیار ہوگا کہ جو چاہیں 7 شعر ہر نعتیہ مقابلے میں شریک مقابلہ کو 7 شعر پڑھنے کی اجازت ہے، اور ایک شعر کو 2 بار سے زیادہ نہ پڑھا جائے، یہ شرائط حکم حضرات کی طرف سے رکھی گئی تھی۔ تو اس وقت یہ درخواست ہے کہ آپ اس وقت مقابلے میں شریک ہیں تو حکم حضرات کی رعایت ان کی پاسداری کی جائے، اس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا۔ یہ سامعین ہوں گے، یہ محفل، یہ اسٹیج اور یہ پوری رات آپ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں آپ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل نعت پاک کا مطلب پیش خدمت کرتا ہوں۔ اور بھی میں چونکہ بتا کر آیا تھا کہ کچھ وجہ سے میں نہیں آنے والا تھا، لیکن ہمارے راشد جمال بھائی بار بار فون کر کے انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا، یاسر بھائی صرف آپ آ جائیے، میری ریلیشن میں کوئی ایڈمٹ ہے جونپور ہاسپٹل میں وہیں پہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بس آپ آ جائیے، تھوڑی دیر پڑھ کر آپ پھر چلے جائیے گا۔ تو میں معذرت خواہ ہوں اس لیے کہ میں جو بھی پڑھوں گا بس ایک ہی بار پڑھ کے انشاءاللہ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں مکمل نعت پاک کا مطلب آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، مطلب حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرما لیں۔ دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے۔ اور آپ حضرات تین دعاؤں کے ساتھ حسن مطلب بہت پیارا آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں بطور ارشاد کہ سرکار دو عالم کے غم میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، سرکار دو عالم کے غم میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے، وہ چشم صدف وہ دل دریا، اس اشک کا قطرہ موتی ہے، وہ چشم
خوبصورت شعر تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی چھلکتی چھاؤں میں، تاروں کی چھلکتی چھاؤں میں، شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی چھلکتی چھاؤں میں، شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی چھلکتی چھاؤں میں، تاروں کی چھلکتی چھاؤں میں روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے، روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے۔ اور جتنے بھی بزرگان دین یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان بزرگان دین کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت شعر ان کے حوالے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، بہت خوبصورت شعر پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ظاہر میں یہ آنسو کا قطرہ، باطن میں یہ آنکھوں کا تارا، باطن میں یہ آنکھوں کا تارا، ظاہر میں یہ آنسو کا قطرہ، باطن میں یہ آنکھوں کا تارا، ظاہر میں یہ آنسو کا قطرہ، باطن میں یہ آنکھوں کا تارا، باطن میں یہ آنکھوں کا تارا، دنیا کی نظر میں پانی ہے، عقبا کی نظر میں موتی ہے، دنیا کی نظر میں پانی ہے، عقبا کی نظر میں موتی ہے۔ اور انہی دعاؤں کے ساتھ میں آخری شعر اپنی جانب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ارشاد کہ یا رب وہ مدینہ دکھلا دے، سنتا ہوں جہاں ہر شام و سحر، سنتا ہوں جہاں ہر شام و سحر، یا رب وہ مدینہ دکھلا دے، سنتا ہوں جہاں ہر شام و سحر، یا رب وہ مدینہ دکھلا دے، سنتا ہوں جہاں ہر شام و سحر، سنتا ہوں جہاں ہر شام و سحر، رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور نور کی بارش ہوتی ہے، رحمت کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور نور کی بارش ہوتی ہے، دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ آپ سن رہے تھے حضرات جناب اسد ماؤلی صاحب کو۔